بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید اچھی اچھی کہانیوں کے لیے۔ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ شانو کی ماں ایک غریب بیوہ تھی۔ اس کے اور بھی بچے تھے جن کا پیٹ بھرنے کو وہ دن بھر محنت مزدوری کرتی تھی۔ شانو چونکہ ہمارے گھر کا کام کاج کر دیا کرتی تھی، تبھی اماں ان کے گھر کھانا وغیرہ بھجوا دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کپڑوں لتوں سے بھی مدد بہم پہنچائی جاتی تھی۔ اسی سبب سے شانو کی ماں نے بیٹی کو ہمارے حوالے کر رکھا تھا۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی شرجیل سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے۔ ان پر جانے کے اب بھوت سوار ہوا کہ وہ اس لڑکی کو بہانے تنگ کرنے لگے۔ میں ان سے 4 سال چھوٹی تھی، کچھ نہ کہہ سکتی تھی، مگر بھائی کی حرکتیں مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ہونی ہو کر رہتی ہے اور کسی کی بدنیتی چھپی نہیں رہتی۔ یہ بات سارے گھر کو معلوم ہو گئی، محلے تک پہنچی اور چہمی گوئیاں ہونے لگی۔ عورتیں شانو کی ماں کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ تنگ آ کر اس نے بیٹی کو گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اماں اس کارن پریشان تھی کہ سارے گھر کا کام کاج شانو کرتی تھی، اب ان پر بوجھ آن پڑا، اور شرجیل بھائی اس پابندی سے یوں چکرا گئے کہ گھر میں جو ایک دل لگی کا سامان تھا وہ نہ رہا۔ تاہم کچھ سیانوں نے شکر کیا کہ شانو کی ماں نے عقل مندی سے کام لیا، جو بیٹی کو گھر بٹھا لیا ہے۔ لیکن بھائی نے پھر بھی لڑکی کا پیچھا نہ چھوڑا اور بچوں کے ہاتھ خط لکھ لکھ کر شانو کو بھجوانے لگے۔ کبھی چھت پر آنے کو کہتے اور بہت سی چیزیں اس وقت کس کو بھجواتے جب اس کی ماں گھر پر نہ ہوتی۔ شانو نہ سمجھتی، شرجیل بھیا کی دھمکیوں میں آ جاتی اور ڈر کر ان کا کہا مان لیتی۔ کبھی وہ چھت پر آ جاتی، کبھی باڑے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ یوں یہ برائی اپنی انتہا کو پہنچی تو شانو کی ماں ایک دن گھبرا کر ہماری ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تم ہی بتاؤ میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ تمہارا شرجیل قصوروار ہے، اب تم میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دو۔ یہ بات سن کر میری ماں آگ ببولا ہو گئی، اس بیوہ کو بے نکت سنا دی اور ایسے کلمات منہ سے نکالے کہ وہ غریب دم بخود رہ گئی۔ وہ بیچاری تو محلے والوں کے خوف سے بیٹی کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جاتے جاتے البتہ بددعا دے گئی کہ خدا کرے تمہارا بیٹا بھی سحرے کی خوشیاں نہ دیکھ سکے۔ اماں نے کہا تھا کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہے اور اب ہماری برابری کرنے کو آ گئی ہے۔ شانو کی ماں کو غریب جان کر اماں ایسا بول تو گئی، مگر یہ بھول گئی کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، شرجیل بھائی نے گریجویشن مکمل کر لی، ملازمت بھی اچھی مل گئی۔ تبھی میری ماں کو بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی سوجی۔ ان دنوں پاکستان اور بھارت میں رشتہ داروں سے ملنے کو آنا جانا آسان تھا۔ وہاں سے لوگ اپنے لڑکوں کے لیے قریبی رشتہ داروں کی لڑکیاں بھی بیاہ کر لے آتے تھے۔ اماں اپنے بھائی علیم الدین سے بے حد محبت کرتی تھی، جو بھارت میں رہتے تھے۔ ان سے ناتا جوڑے رکھنے کو وہ ان کی لڑکی رافعہ سے بیٹے کا عقد چاہتی تھی، لہٰذا اپنی دیرینہ آرزو پوری کرنے کو انہوں نے ماموں کو دہلی خط لکھا۔ ماموں نے جواب دیا، میری بہن میری بیٹی تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو آؤ اور رافعہ کو بہو بنا کر لے جاؤ۔ یہ نوید ملتا ہی والدہ نے کسی کو بتائے بغیر پاسپورٹ اور ویزا تیار کرایا اور شرجیل بھائی کو لے کر بھارت چلے گئی۔ شرجیل بھائی تو سدا کے دل پھینک تھے، جس لڑکی کو دیکھتے دل ہار بیٹھتے۔ رافعہ پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، بات کرنے کا سلیقہ رکھنے والی، اچھے اتوار کی اور خوبصورت بھی تھی۔ عرض کون کافر ایسے رشتے سے انکار کرتا؟ شرجیل بھائی نے فوراً ہاں کر دی۔ بس وہاں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور اماں خیر سے بہو بیٹے کے ساتھ واپس لوٹ آئیں۔ رافعہ بھابھی کو پاکستان اچھا لگا اور وہ ہم سب کو پسند آ گئی۔ سبھی بھابھی کی قسمت پر رشک کرنے لگے کہ ایسے دل پھینک کو کتنی اچھی بیوی مل گئی۔ سب نے یہی کہا کہ اب دیکھنا یہ لڑکا سدھر جائے گا، اتنی خوبصورت اور سلیقے والی بیوی ملی ہے۔ مگر بھائی شرجیل نہ سدھرے، جلد ہی ان کے کرتوت ہماری بھابھی کو معلوم ہو گئے، مگر وہ صبر والی تھی، خاموشی سے برداشت کرتی رہی، کسی سے گلہ نہ کرتی۔ میکے والوں کو بھی کچھ نہ لکھا کہ ماں باپ خواہ خواہ پریشان رہیں گے، کہتی کہ جو میری قسمت میں تھا مل گیا، اب زندگی سلیقے سے گزارنی ہے۔ شرجیل بھائی کی شادی کو 2 برس گزر گئے، مگر انہوں نے غلط قسم کے دوستوں کی صحبت نہ چھوڑی۔ غلط جگہ پر جانا ان کا معمول بن چکا تھا، وہ اکثر رات گئے گھر لوٹتے تھے۔ بھابھی بیچاری گھٹ گھٹ کر رہ جاتی، منہ سے ایک لفظ نہ کہتی۔ اماں بھی چپ تماشا دیکھ رہی تھی، جوان بیٹا ہے، بدنامی سے ڈرتی تھی۔ ایک دن ہم سب بیٹھے تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرا چھوٹا بھائی یاسر دروازے پر گیا۔
بڑے بھائی کو گھر سے گئے دوسرا دن تھا، ہم سب انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ آنے والے نے بتایا کہ ایک معینہ کے کوٹھے پر شرجیل اپنے دوستوں کے ساتھ گانا سننے گئے تھے۔ کسی بات پر وہاں جھگڑا ہو گیا، وہ زخمی ہو کر ہسپتال میں ہے، جلدی چلیے، ان کی حالت نازک ہے۔ شرجیل بھائی 2 دن ہسپتال میں بے ہوش رہے، سر پر چوٹ آئی تھی، آخرکار وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی انتقال کر گئے اور وہ رقاصہ بھی جان کی بازی ہار گئی۔ ہمارے گھر میں تو کوہرام برپا ہو گیا جب میرے جوان بھائی کی لاش گھر گئی۔ حیران کا شکار تھی، رو دھو کر آخر سبھی کو چپ ہو جانا پڑا۔ بیچاری رافعہ بھابی کی حالت غیر تھی، ان کا سہاگ اجڑ گیا تھا۔ شوہر کیسا بھی ہو، بیوی ہمیشہ اس کی زندگی کی خواہاں ہوتی ہے، بیوگی کا عذاب کم نہیں ہوتا۔ بھائی کی وفات کے بعد رافعہ بھابی گھر میں سبھی کو الگ الگ سی لگنے لگی۔ اماں کو بھی ان سے ویسی انسیت نہ رہی جیسی پہلے تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مرحوم بیٹے کی بیوہ کو گلے سے لگاتی تاکہ اس کا غم کچھ ہلکا ہوتا، مگر وہ تو بھابی کی مخالفت میں بیٹے کا غم بھی بھول گئیں۔ حد سے بڑھ کر بہو سے گریزاں کرنے رہنے لگی۔ کہا کرتی تھی اگر جانتی کہ اس لڑکی کے اور میرے بیٹے کے ستارے ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے تو کبھی اسے بہو نہ بناتی۔ ایسی باتوں کا بھلا کس کے پاس کیا جواب ہوتا؟ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ جس بہو کو وہ منحوس قدم سمجھ رہی ہیں وہ حاملہ ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو شاید وہ اپنی بھتیجی سے یوں بے رخی نہ کرتی، اس سے پہلے کہ وہ رافعہ کو واپس میکے بھیجنے کی تدبیر کرتی۔ بھابی نے بتایا کہ اماں میں امید سے ہوں اور کچھ ماہ بعد آپ کے آنگن میں پوتے یا پوتی کی آمد متوقع ہے۔ اس پر اماں کا دل ٹھہر گیا اور انہوں نے رافعہ کو گلے سے لگا لیا۔ انتظار کے دن گزر گئے اور بھابی کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ ماں نے آگے بڑھ کر نومولود کو باہوں میں بھرا، کلیجے سے لگایا اور کہا کہ یہ تو میرے شرجیل کی ہو بہو تصویر ہے، میرے لخت جگر کی نشانی، اس کا جانشین ہے۔ منع کا نام رابیل رکھا گیا۔ اس کی پیدائش کے بعد گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ ماں جو پہلے ہر وقت افسردہ اور ملول رہا کرتی تھی، پوتے کو پا کر بہت خوش ہو گئی۔ وہ ان کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہر ایک سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرے شرجیل کی روح واپس آ گئی ہے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ یاسر نے تعلیم مکمل کر لی تو اس سے ملازمت مل گئی۔ شرجیل کی جگہ اس نے لے لی، بلکہ پورے گھر کو ہی سنبھال لیا۔ بھابی کو بھی اس نے کسی قسم کی مالی پریشانی نہ ہونے دی۔ رابیل 1.5 سال کا ہو چکا تھا۔ رافعہ بھابی نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا۔ وہ دن بھر کام کاج میں لگی رہتی تھی، کہیں آتی جاتی نہ تھی، اور نہ میری اماں ہی یہ چاہتی تھی کہ وہ محلے پڑوس میں میل جول رکھیں۔ اس طرح 5 برس یوں ہی گزر گئے۔ صبر کی بھی حد ہوتی ہے۔ ایک دن بھابی نے کہا مجھے اپنے والدین سے ملنا ہے، میں انڈیا جانا چاہتی ہوں۔ جب سے شادی ہو کر آئی تھی وہ ایک بار بھی میکے نہیں گئی تھی۔ ان کے دل پر ماں باپ اور بہن بھائیوں کی محبت شدت سے طاری ہونے لگی تھی۔ ماں نے جب بہو کی آرزو سنی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی اگر تم میکے جا کر واپس نہ آئی تو میں کیا کروں گی؟ پوتے کے بغیر کیسے جیوں گی؟ میں تو ایک پل کو بھی رابیل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھابی ساس کی باتوں سے پریشان ہو گئی۔ میں دیکھ رہی تھی ان کی بے بسی کو، ادھر ماں کو بھی کس قدر ناانصاف واقعہ ہوئی تھی۔ انہیں صرف پوتے کی جدائی کا دکھ تھا، یہ احساس تک نہ تھا کہ بیچاری رافعہ جو اتنے برسوں سے اپنوں سے جدا ہے، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ یاسر اور مجھ سے بھابی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ ہم دونوں نے کہا بھابی آپ ضرور انڈیا جائیں گی، ہم دیکھتے ہیں کون آپ کو روکتا ہے۔ یاسر بھائی نے بھی کہا بھابی میں خود آپ کو آپ کے میکے لے کر جاؤں گا۔ بھابی تو خوش ہو گئی جیسے مردہ تن میں جان پڑ گئی ہو، لیکن اماں منہ لپیٹ کر لیٹ گئی، سارا دن بڑبڑاتی رہی، یاسر سے بات کرنا چھوڑ دی، ہر آنے جانے والے سے ہمارے بارے میں جانے کیا کیا کہتی، یہاں تک کہ کیا کہہ دیا کہ اگر میرا بس چلے تو پوتے کی خاطر یاسر سے رافعہ کا عقد ثانی کرا دوں، مگر رابیل کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہ بات بھابی نے بھی سن لی۔ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، یہ سوچ کر ہی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ وہ تو دیور کو چھوٹے بھیا کہتی تھی اور یاسر بھی انہیں بڑے بھائی کی امانت سمجھتا تھا۔ وہ کیسے ایسی بات کا تصور بھی کر سکتا تھا؟ ہمارے لیے تو رافعہ آج بھی اتنی ہی محترم تھی جتنی بھائی شرجیل کی زندگی میں تھی۔ یہ بات اگر صرف گھر تک محدود رہتی تو شاید برداشت ہو جاتی، مگر جب یاسر نے اپنی اور بھابی کے پاسپورٹ بنوائے اور ویزے بھی لگوا لیے تو اماں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے رشتہ داروں اور محلے والوں سے کہنا شروع کر دیا کہ یاسر اور رافعہ اس لیے انڈیا جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر نکاح کر لیں گے۔ یہ الزام گولی کی طرح دل میں لگا۔
پہلے تو میں اور یاسر روئے، بھابھی بھی دل برداشتہ ہو گئی۔ اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا، شاید اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، اگر رافع اس گھر کی عزت ہے تو کیوں نہ اس گھر کی عزت بن کر ہی رہے، ورنہ وہ جب چاہیں رابیل کو لے کر چلی جائیں گی، ہم کیسے روک سکیں گے؟ ہم کو رابیل کی جدائی تو بہرحال برداشت کرنا ہوگی۔ بھابھی نے بھی صاف کہہ دیا کہ اگر ایک بار اپنے والدین کے پاس انڈیا چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ جب شوہر ہی نہیں رہا تو مجھ پر اس گھر میں عمر بھر رہنے کی پابندی کیوں؟ تب ہم نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسا حل تلاش کرے جس سے بھابھی بھی بس جائیں اور رابیل بھی ہم سے جدا نہ ہو، لیکن یہ سب سوچنے تک محدود تھا۔ حقیقت میں بھابھی سے یہ بات کہنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ ماں جیسی بھی ہو آخر ماں ہوتی ہے، کوئی بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ ماں کو دکھی دیکھے۔ یاسر بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کا لاڈلا پوتا ماں سے جدا نہ ہو، مگر ہم اس کی ماں سے بھی جدا نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال وہ دن بھی آیا جب بھابھی اپنے بیٹے کے ساتھ یاسر کے ہمراہ انڈیا روانہ ہو رہی تھی۔ پوتے کو گلے سے لپٹا کر اماں کی حالت ایسی ہو گئی جیسے جان نکل رہی ہو، وہ اسے بار بار چومتی رہی۔ میں وہ منظر دیکھ نہیں پاتی، تبھی دل میں ایک خواہش جاگی، کاش رافع دوبارہ ہمارے بھابھی بننے کو تیار ہو جائیں، یاسر سے نکاح کر لیں، مگر پھر سے ہمارا گھر پھر سے ہرا بھرا ہو جائے۔ رافع ابھی جوان تھی، خوبصورت تھی، ایک بچے کی ماں تھی، کہ ساری عمر وہ بیوی اور تنہائی میں گزار دے گی۔ تبھی میں نے ایک خط ماموں علیم الدین کے نام لکھا اور یاسر کے حوالے کیا کہ امی کی طرف سے انہیں دے دینا۔ اس خط میں نے التجا کی تھی کہ ایک بار پھر ہمیں موقع دیں اور رافع کے لیے یاسر کا رشتہ قبول کر لیں تاکہ رابیل ہم سے جدا نہ ہو۔ یہ بات بھابھی سے کہنا میرے بس کی بات نہ تھی، مگر مجھے امید تھی کہ ماموں اپنی بیٹی کو سمجھا لیں گے۔ آخر ان کے لیے بھی یہ مسئلہ آسان نہ تھا کہ بیٹی کو دوبارہ شادی کریں یا اسے ہمیشہ بیوی میں رکھیں۔ یاسر سے بھی میں نے التجا کی کہ بھیا امی اور رابیل کی خاطر ماموں کے قدموں میں بیٹھ جانا اور رافع کو بھی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ وہ خاموش ہو گیا، کچھ نہ بولا۔ ہم نے بھابھی کو گلے لگا کر رخصت کیا۔ امی اور میں خوب روئے مگر اس وقت کوئی بات نہیں کی۔ سوچا بھابھی وہاں جا کر سکون میں رہیں گی، تبھی کچھ نیا سوچ سکیں گی۔ 4 دن تو مہمانداری میں گزر گئے۔ چوتھے دن یاسر نے وہ خط ماموں کے حوالے کیا۔ ماموں نے پڑھا، پھر خاموش ہو گئے۔ وہ مانی نے بھی پڑھا اور چپ سادھ لی۔ شاید وہ بیٹی سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، ضرور انہوں نے اکیلے میں رافع سے بات کی۔ پھر یاسر سے کہا اگر ہماری بیٹی وہاں خوش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ رافع کو سوچنے کے لیے وقت دیا گیا۔ بالآخر اس نے کہہ دیا کہ دیور سے عقد ثانی مجھے قبول نہیں، میں خود کو دوسری شادی پر آمادہ ہی نہیں کر پا رہی، زبردستی تو ہو نہیں سکتی۔ سبھی خاموش ہو گئے۔ یاسر کی واپسی کا وقت آ گیا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سب کو خدا حافظ کہا اور رابیل کو آخری بار گلے سے لگا لیا۔ بچے کو تبھی احساس ہو کہ اس کا چچا اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا اور یاسر کی گردن سے لپٹ گیا۔ اسے جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ چلا رہا تھا، مما مجھے چچا کے ساتھ دادی کے پاس جانا ہے، مما تم بھی ہمارے ساتھ چلو، گھر واپس چلو۔ بچے کی چیخوں پکار نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ رافعہ بھی بے بس ہو گئی۔ یوں یاسر کا جانا ملتوی ہو گیا۔ رافعہ کو کہنا پڑا یاسر کچھ دن ٹھہرو، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ رابیل یہاں نہیں رہنے والا، یہ مجھے پریشان کرے گا، یہ جہاں پیدا ہوا ہے وہیں رہے گا اور اس کے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ اب وہیں میرا گھر ہے، وہیں جانا ہوگا۔ اسی ہفتے کے اندر رافع کا نکاح یاسر سے کر دیا گیا اور یہ تینوں ایک نئے رشتے میں بن کر گھر کو لوٹ آئے۔ اماں کو بتایا تو وہ شرجیل بھائی کو یاد کر کے رون اور رابیل کو دل سے لگا کر خوش بھی ہو گئی۔ یاسر الگ سوچ رہا تھا کہ یہ قدم اس نے اپنی خوشی سے نہیں، صرف اور صرف ماں کی خوشی کے لیے اٹھایا تھا۔ جیسا کہ بھابھی رافعہ نے اپنے بیٹے کو خوش دیکھنے کے لیے قربانی دی تھی، شاید مشرقی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ بہرحال آج اماں اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کی دعاؤں سے ہم سب بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ رافعہ پہلے سے زیادہ خوش ہیں کیونکہ یاسر بھائی میں کوئی بری عادت نہیں ہے۔ ان کی منزل تو ان کا گھر ہے۔ ان کو نہ راتیں گھر سے باہر گزارنے کا شوق ہے اور نہ ہی غلط جگہوں پر جانے کی عادت۔